اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحقاف آیا نمبر 1 to 15 کریں گے۔ سورۃ الاحقاف میں یہاں پر جو سینڈ ڈیونز کہتے ہیں، ریت کے جو ٹیلے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں جنوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، کس طرح جن سن کے دوسرے جنوں کو پیغام پہنچائے۔ اور یہ سورت میں فرسٹ ٹائم جنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ الجن بھی ہے اور یہ جز نمبر 26 میں ہے اور حامیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں حوامیم۔ جو بھی صورتیں حامیم سے شروع ہوتے ہیں اس کو حوامیم کہتے ہیں، اور یہ بھی وہی گروپ سے ہے۔ یہ پرسیکیوشن بہت زیادہ تھا یہ زمانے میں جب یہ صورت نازل ہوئی، اور بہت ہارڈ ٹائم تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک ان کے انکل تھے، ہمیشہ دین کے کام میں پرموٹ، ایون دو ہی واز ناٹ مسلم، لیکن بہت زیادہ وہ آپ کو ساتھ دیتے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں بتایا جائے گا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کے 2 ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں، عزیز اور حکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ جو غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے 2 ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں، ریولیشن آف کتاب کی بات کی گئی ہے، پھر اس کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وجعل مسمی والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سراسر برحق اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں کیا ہے، یہ اس کے بگننگ میں، یہ بگننگ آف مینی سوراز، جیسا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی پریز بیان کی جاتی ہے، تو یہاں پر اس کتاب کی بات ہو رہی، اور یہ کتاب کیا ہے، ریولیشن، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور 2 ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں آیت نمبر 2 میں۔ عزیز ہے اور مائٹ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اور دوسری چیز یہاں پر کیا ہے، حکیم، پر حکمت ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، پریویل کرنے کے لیے، سب جگہ پریویل ہونے کے لیے ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ قرآن لیتے ہیں۔ قرآن سے ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیے، یعنی پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو آنر کرنا ہے۔ یہ بک کیا ہے، ہم کو پڑھ کے سمجھنے کی بات ہے، اس کو فالو کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، اور حکمت والا بھی ہے۔ اور ایک حدیث آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو قرآن کو اپنے لیے معمول کر لیتا اور وہ ایک گائیڈنس ہے ان کے لیے، اس کو پشے پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ پیچھے ڈال دیں گے تو whoever places the Quran before himself، مطلب ہم ہر چیز میں پرائورٹائز کرنا ہے تو کیا ہوگا، اٹ ول لیڈ ٹو جنہ۔ اگر whoever places it behind، مطلب اگر ہم پچھے پشت ڈال دیں then it will drive them to the hell fire، تو دوزخ کا ایک معنی میں ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ پہ یقین کرتے، اس کتاب پہ یقین کرتے، اور یہ بک بالکل حق ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، اِنَّ كُلَّ مُعَدَّبٍ يُحِبُّ أَن يُؤْتَى أَدْبَهُ، تو ہر انڈیویژل کے لیے وردی ہے کہ وہ ریسپیکٹ کرے، محبت کرے اور ٹریٹ کرے ڈیو ریسپیکٹ سے۔ تو وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ الْقُرْآنِ، تو بے شک قرآن کا ادب ہے۔ اب اس کا میننگ کیا ہے، ادب اللہ کی طرف شو کرنا ہے۔ اللہ کی طرف ادب کس طرح شو کریں گے، جب 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی ادب آف بک کیا ہے، اس کا ریگارڈ رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ شیطان کیا فوکس کرتا کہ لوگ
قرآن سے دور ہو. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے you should know that the first trick of شیطان is to prevent them from learning. وہ شیطان چاہتا کہ ہم سیکھیں نہیں، اس سے پریونٹ رہے، ہم علم نہیں حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ نالج کیا ہے، ایک لائٹ ہے، جیسا لیمپ ہے، جب ایکسٹنگوشڈ ہوتا تو کیا ہوتا، سارے ڈارکنیس سے سارے اندھیرے چلے جاتے. تو شیطان کیا چاہتا کہ ہم گمراہی، اگنورینس کے ڈارکنیسز میں رہے، اندھیرے میں رہے. اور یہ کتاب کی جب نالج آ جاتی، یہ ڈارکنیسز دور ہو جاتے. تو شیطان کیا کرتا، ہمارا قرآن جو لرن کرنا ہے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیتا. اگزامپل کیا ہے، ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آف دا پلاٹس آف شیطان، شیطان کے پلاٹس کیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ٹرن اوے پیپل فرام ریفلیکٹنگ اپون قرآن، قرآن پہ ریفلیکٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کے ایک شیطانی چال رہتی. کیونکہ اس کو معلوم ہے قرآن کیا ہے، گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. گائیڈنس وہی لوگ حاصل کر سکتے جو اس پہ ریفلیکٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کتاب اتارے اور ہمارے لیے گائیڈنس ہے، تو لرن کرنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اس سے پلٹنا نہیں چاہیے. ریولیشن آف دا بک ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کریشن آف اسکائی اینڈ ارتھ، زمین اور آسمان کی تخلیق بتایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز بنانے والا وہی ہے. اور یہاں پر کیوں یہ بات بیان کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ بک ریویل کرے، زمین آسمان بنائے، اور پھر ہم کو انڈرسٹینڈنگ بھی دیے اس کی کہ کس طرح ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے. تو قرآن ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ اوپر اٹھا کے اس کو رکھتے رہیں اس کو. اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سورۃ الاحقاف. آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمان میں کوئی حصہ ہے. اگر تم سچے ہو اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علم روایت میرے پاس لاؤ. تو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو لے کے آیت نمبر 4 میں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ آثَارٍ مِّنْ علم ان کنتم صادقین. مطلب یہ جس کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں، اگر ان کا کچھ بھی حصہ ہے تو بتاؤ انہوں کیا کرے. میننگ یہاں پر کیا ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے ایکسیپٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز بنائے. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اور سارے چیزوں کو کریٹ کرے. یونیورس جو ہے، ہر چیز، یہ جو آئیڈلس ہے یہ تو بت ہے، ایک جگہ کی جگہ ہے. یہ کچھ بھی کریٹ نہیں کر سکتے، یہ خود بھی اپنے آپ کو کریٹ نہیں کرے، نہ کسی کو مدد کر سکتے ہیں. اس کانٹیکس میں یہاں بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی اور کے. اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اللہ ہی ہے ہر چیز کرنے والا. آیت نمبر 5 اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوائے اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ومن اضل، کون سب سے زیادہ گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار رہے. من لا یستجیب جواب سے ہے، لہو الی یوم القیامہ، تو مطلب یوم قیامت تک ان لوگ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، اور کتنے غافل ہے، ڈیویٹڈ ہے. آیت نمبر 5 میں نہ یہ سن سکتے ہیں جب تم پکار رہے، اور نہ ان لوگ کوئی ریسپونڈ کر سکتے ہیں. کون؟ یہ جو آئیڈلز ہے. تو پھر تم کیوں ان کو پکار رہے ہیں، تو کیا انہوں مدد کرنے والے ہیں. آیت نمبر 6 اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے
اور وہی ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی ان لوگ انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 6 میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جو حشر کے میدان میں ہم سب اکٹھے ہونے والے ہیں، وہ اپوائنٹڈ ٹائم مقرر ہے، اللہ کے پاس ہم کو واپس جانا ہے۔ مطلب ایک تو ہماری ڈیتھ ہے، پھر سیکنڈ کیا ہے، جب ٹرمپٹ بلو کریں گے صبح جو قبر میں سے اٹھا کے جمع کیے جائیں گے ہے حشر کے میدان میں، اس کی بات ہو رہی، کیونکہ وَإِذَا حُشِرُوا النَّاسَ، الناس مطلب سب پیپل ہے، کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، مطلب یہ عبادت مطلب یہ ہے کہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ مطلب اب سمجھیے کہ دنیا میں کوئی رائچیس پرسن تھا، وہ گزر گیا، اب اس کا مقبرے پہ سمجھیے کہ جا کے اس کو شرائن بنا دیے، عبادت گاہ بنا کے عبادت کر رہے ہیں، تو وہ انسان تو گزر گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے شرک کر رہے ہیں، تو وہ انکار کر دے گا۔ ویسے ہی جو بت پرستی کر رہے ہیں، ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے، لیکن جس کے لیے تم یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو بچانے والے نہیں ہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر آیت نمبر 7 اور 8 میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق قرآن کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ہے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، جب ان کے پاس قرآن آ جاتی، واضح دلیل آ جاتی، تو ان لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ اب ان لوگ یہ ایک ہیلا بہانہ کر رہے ہیں، جس کو نہیں ماننا رہتا نا وہ نہیں مانتے۔ میننگ یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس ریفیوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ ٹروتھ ہے، کلیئر ہے اور کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا، لیکن اس کو انکار کرنے کے لیے ان لوگ کیا ایک بہانہ بنا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ نہیں یہ کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین، انکار کرنے کے لیے۔ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے، اس وجہ سے ان لوگ انکار کر رہے ہیں۔ فالوئنگ آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 8 میں بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے، اب دیکھیے کہ ان لوگ اوپن چیلنج تھرو کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مطلب تمہارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں بناتے ہو، وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور وہ نہایت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 8 سورۃ الاحقاف، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ام یقولون افطرا، افطرا مطلب فیبریکیٹ کی بات ہو رہی، قل ان افطریتہ فلا تملکون، تو جب ان لوگ پروفٹ پہ ایک بات لگا رہے کہ نہیں تم افطرا کر لیے، فیبریکیٹ کر لیے، تو بول رہے کہ اگر میں افطرا کرا، فیبریکیٹ کرا تو کوئی بھی نہیں بچا سکتے، کسی کے پاس بھی یہ بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ انہوں مجھے سیو کرے یا پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خالق مالک اور مدبر ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتے میرے کو اگر ایسا ہوا۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تَفِيضُونَ بِهِ، تو بول رہے کہ نہیں فِيهِ، تو بول رہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتے، تم کیا سمجھ رہے ہیں کسی کے پاس بھی اختیار ہی نہیں ہے۔ کفا به شہیدم بینی و بینکم وهو الغفور الرحیم، میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ کے دو ایٹریبیوٹس آئے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 8 میں اب دیکھیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں جو انوینٹ کرے بتا رہے ہیں، فیبریکیٹ کیے بتا رہے ہیں، یہ ان کے من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ بول رہے کہ ڈونٹ بلیم می، جو تم کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سفیشینٹ ہے۔ پھر بھی یہاں پر دو ایٹریبیوٹس آ رہے، forgiving ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت مرسیفل ہے اللہ تعالیٰ، معاف کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں دیکھیے قُلْ مَا كُنْتُمْ بِدُعَاءِ مِنْ رُسُلِي وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے میں رسولوں سے
انوکھا نہیں، مطلب پریویسلی بھی ڈفرینٹ رسول اور پروفٹ بھیج چکے ہیں، تو بول رہے کہ نہیں میں ان سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوں، پہلے بھی بھیج چکے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہو، اور تم نے اس کے تو بتا رہے کہہ دیجئے کہ میں رسول کوئی انوکھا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو فقط صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو اپنا پرپس کیا ہے، ہر پروفٹ آئے وہ بتا دیے کیا ہے، کیسا بتا رہے ہیں کہ ان تبعو اتباع کر رہا ہوں میں الا ما یوحا، کس چیز کی اتباع کر رہے، بتا رہے کہ میرے پاس جو وحی آتی، ریولیشن آتا قرآن کا، میں وہ آپ کو کنوے کر رہا ہوں، الیہ وما انا الا نذیر مبین، میں تم کو ڈرانے والا اور کھلم کھلا ڈرانے، واٹ از دا ڈرانا ہیئر، تو یہاں پر دوزخ سے بچانا اور جنت کی بشارت، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا، نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری دینے والا، تو بول رہے سم تھنگ نیو نہیں ہے، پروفٹس میرے سے پہلے بیفور بھی آئے اور بعد میں بھی آئیں گے، نہیں بعد میں نہیں آئیں گے، خاتمی النبیین ہیں، بس سیل ہو گیا، دیٹس اٹ، اینڈ، نو پروفٹ ول کم، نیور ایور، تو بول رہے کہ پہلے جو آ چکے ہیں دے کنوے دا سیم میسج، کوئی انوکھا نیا میسج نہیں ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ میرے پاس انسین غیب کا کوئی بھی نالج نہیں ہے، میرے پاس وحی آتی اور وحی کے ذریعے میں تم لوگوں کو بات پہنچا رہا ہوں، سو ہی از گیونگ کمپلیٹ دلیل دے رہے کہ دیکھو وحی آ رہی اور میں میسیج کنوے کر دے رہا ہوں، تو آئی ایم ناٹ دا فرسٹ میسنجر، اس سے پہلے بھی پروفٹس آ چکے، اور پھر بول رہے ہیں کہ ایبسلیوٹ نالج جو کمپلیٹ نالج ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کیا ہے، اونلی اللہ نوز اباؤٹ اٹ، تو ہم اس سے کیا سیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، اور دیکھیے کئی چیزیں ہیں جس میں ہم کو پتہ چلتا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وی لرن دیٹ لیڈی ایٹ ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کر کے تھی، اور ان کی فیملی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، ایک اسٹیبلش کرے تھے بانڈ بردرہڈ کا بٹوین ہر اینڈ فیملی، تو عثمان ابن مزن رضی اللہ عنہ کیا کرے، انہوں مائگریٹ ہوئے، بیسیکلی دے آر ون ہو ہوسٹڈ ہم، تو پھر اس کے بعد ان لوگ وہاں رہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ جو عثمان ابن مزون ہیں، انہوں بیمار ہو گئے اور مر گئے، پھر ان کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اینڈ ہی واز سٹنگ اوور دیر، تو اعلیٰ شی سیڈ او ابو سعید may اللہ have mercy on you، بولے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اور میں I bear witness that اللہ سبحان اللہ تعالیٰ has honored you، تو اب انہوں یہ بات بول دی کہ اللہ تم کو آنر کرا، اور یہ بھی کیسا بول رہے I bear witness، میں اس کی شہادت دیتی کہ یہ آنر کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم کو کیسا معلوم کہ اللہ اس کو آنر کرے، تو شی سیڈ کہ I don't know، may my father and mother be sacrificed for you، the way they talk، مطلب میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، ایسی بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کون ہے جو ہم ایسا بول سکتے کہ فلاں انسان کو اللہ رحم کرے، اللہ سے ہم مرسی کی دعا کر سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت ہو، آپ کی مرسی ہو، میننگ کیا ہے، ہی میڈ ہجرا، پھر اس کے بعد انہوں ill ہو گئے، بیمار ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will honor him، مطلب ہم ان سے بیگ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، but we can't say on behalf of somebody کہ تب جیسا کوئی بول دیتے فلاں انسان جنتی ہے، اور نہ قرآن پڑھے ہوئے، I'm talking about اہل القرآن، they verbalize these words، دیکھیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے، تو ہم کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں have mercy on them، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کو forgiveness دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ as to him my Allah death has overtaken him and I hope the best for him، تو انہوں کیا بولے کہ جب کسی کی بھی ڈیتھ آتی تو اس کے لیے دعا کرو، لیکن تم یہ نہیں بول سکتے کہ کیا ہونے والا ہے، that Allah knows best، so what we learn from this، why did I mention this، so that you should understand کہ deeper meaning behind it، we are no one to judge anyone and we are no one to give the verdict، you understand،
سو آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں، سورۃ الاحقاف جز نمبر 26 میں ہے، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو بول رہے کہ اچھا تم تو ایسا بول رہے کہ فیبریکیٹ ہے، افترا کرے، لیکن واٹ اف یہ اللہ کی طرف سے ہے، دین واٹ؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اتارنے کی گواہ دے چکا، پھر وہ ایمان لے آئے اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 10 میں دیکھیے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، بول رہے اگر عند اللہ یہ اللہ کے طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ اور تم انکار کر دیے بھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، بول رہے کہ تم انکار کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل ایک گواہ ہے اور اس جیسے کتاب اتارنے کی گواہی دے چکے، بول رہے کہ اس سے بیفور بھی گواہی دے چکے ہیں بنی اسرائیل علی مثلہ، فآمن واستکبرتم، پھر کیا کرے اس کے بعد تکبر کرے اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ریممبر کریے یہ پیپل آف بک کیا ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، وہ ایک آرڈنری، ہی واز جسٹ این آرڈنری پرسن بٹ بہت نالجبل تھے، ہی واز اے اسکالر امنگ دیم اینڈ ہی بلیو ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں کیا بولے تھے جب فیس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی نیو دیٹ ہی واز ناٹ دا فیس آف اے لائر، ان کو معلوم تھا، ہی بلیوڈ اٹ۔ عبداللہ ابن سلام اسٹل his people they did not accept his testimony, they turned away، لیکن ان کو معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is a true person. And before coming the revelation, everybody knew prophet was a Sadiq and Amin. You remember that was the title given to him. So here also we learn who is at the loss, because you see the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam جیسے لوگ جو یہود ہے، جیسا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ یہود میں سے تھے، ہی واز پریویسلی جوئش تھے اور ان کو اسکرپچر معلوم تھا، انہوں بلیو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹیسٹیمنی بھی دیے، ایویڈنٹ تھا، پھر بھی دیکھیے کس طرح، اور پروف کیا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرتا جو ظالم لوگ ہیں، میننگ جو جانتے بوجھتے ریجیکٹ کر دے رہے، انڈرسٹینڈنگ بھی رہ رہی ان کو، سب رہ رہی، پھر بھی اس کے بعد ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یو انڈرسٹینڈ دیٹس دا تھنگ مینشن اوور ہیئر۔ آیت نمبر 11، اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے، مطلب ایک فیبریکیٹڈ بک ہے، خود سے کریٹ کر لیے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، بول رہے کہ یہ قدیم ایسی فیبل ٹیلز ہے، اٹس ناٹ ریالٹی۔ میننگ کیا ہے، قرآن کیا ہے، ٹرو ہے، لیکن جو پور پیپل ہے دے آر ناٹ ریجیکٹنگ اسلام، جو پہلے جو ایمان لائے ان لوگ ہی ہے، لیکن بول رہے ہیں کہ اگر ایسا ہم پہلے لا لیتے، بیکاز دے آر ناٹ گائیڈیڈ۔ وائی دے آر ناٹ گائیڈیڈ، واٹ از پریونٹنگ دیم، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ تکبر ہے، پرائڈ کے وجہ سے انہوں انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں آپ فوکس کریے، کیوں؟ کیونکہ جو پیپل آف مکہ تھے اسپیشلی، ان لوگ کیا کرتے تھے، لک ڈاؤن کرتے تھے بلیورس کو، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اچھا ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ویلدی ہے۔ تو یہ جو ریمائنڈر تھا اسلام کا صرف پور پیپل کے لیے نہیں تھا، ایلیٹ لوگ انکار کر رہے تھے کیونکہ تکبر آ گیا تھا، ویلدی ہونے سے، پاورفل بھی تھے ان لوگ، لیکن انکار کر رہے تھے۔ تو واٹ وی لرن فرام دس، اگر کسی کے پاس منی ہے یا اس کے پاس اسٹیٹس ہے تو اس کے پاس کوئی ایک اتھارٹی مل گئی کہ قرآن کو ریجیکٹ کرنا یا ہلکا پھلکا دین فالو کر دیے، باقی کا ریجیکٹ، ماڈرنزم میں جو چیز ضرورت ہے، مطلب سرفیس پہ دین فالو کرنے والی بات ہو گئی۔ یہاں پر تو سرفیس پہ بھی نہیں ہے، آپ سمجھیے
ان لوگ تو آؤٹ ورڈلی ریجیکٹ کر رہے، بول رہے ہیں کہ ہاں یہ تو پور لوگوں کا ہے. سیم تھنگ ڈفرینٹ پروفٹس کے پاس بھی یہی بات ہوئی تھی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا ہے کہ اچھا وہ غریب لوگوں کا ہے، ہم اس میں نہیں آئیں گے، ہم اس کو ابینڈن کریں گے. دیٹس ہاؤ ایون ٹوڈے آلسو سم پیپل تھنک کہ یہ قرآن کون پڑھتے، کسی کے پاس ہارڈ شپ آ گئی تو پڑھتے، کسی کے پاس بہت ٹائم ہو گیا. قرآن کیوں پڑھتا ہے انسان؟ کیونکہ اس کو یقین ہے جنت اور دوزخ کا ڈر رہتا ہے، جنت کا یقین رہتا. کسی کے پاس بھی ہارڈ شپ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہارڈ شپ آنے پر بھی. اسٹیڈ فاسٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیا. تو اگر ہدایت مل گئی، اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو مرحبا ہے نا، الحمدللہ، یہ خوشخبری ہے. آیت نمبر 13، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 13 دیکھیے، یہ بہت اچھا طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان کے بعد اسٹیڈ فاسٹ ہو جانا، استقامت از دا کی تھنگ، تو پھر ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. تو دیکھیے یہی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 13، ایمان کے بعد عمل صالح، استقامت تھرو آؤٹ دا لائف کرنا. ایسا نہیں ہے اچھا کوئی کورس کر رہے ہیں، فیو ایئرز اس کو فالو کر لیے، 3 ایئرز 5 ایئرز، اس کے بعد کیا کرے، چھوڑ دیے، تو کیا ہے، بھول جاتے آپ. یہ ایک معمول ہے، نیور اینڈنگ پروسیس ہے. روز 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 آپ کو اس کو دہراتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، چاہے آپ حفظ کرے ہوئے ہو، چاہے آپ تفسیر سیکھے ہوئے ہو، آپ حدیث سیکھے ہوئے ہو. اٹس نیور اینڈنگ پروسیس. واٹ اٹ سیز، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. لیکن واٹ از دا کی تھنگ، یو ہیو ٹو ڈو دا استقامت. اور حدیث میں کیا چیز آتی، کوئی بھی چیز آپ کنٹینیوس کر رہے ہیں تو وہی چیز پسند کی جاتی. دیٹس دا سننا. اگر آپ سمجھیے کوئی چیز بلک میں اتنے ساری چیزیں کر لیے لیکن پھر نیکسٹ مومنٹ آپ چھوڑ دیے، ویسا نہیں ہے. جیسا فار ایگزامپل بہت سارے لوگ بہت رائچیس ہو جاتے جب حج کر کے تھوڑے دن تک، پھر اس کے بعد کیا ہے، بیک ٹو زیرو. بیک ٹو زیرو کیا، بیک ٹو مائنس ہو جاتے. تو وہ حج بھی کیا ہے، کھلتے جاتا انریول ہو جا رہا. تو ویسے ہی جب ہم ایمان لائے، اچھے عمل کریں، اٹس ناٹ لائک اچھا قرآن والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ایمان کا لیول انکریز ہو گیا، پڑھ لیے سیکھ لیے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے پھر ان کی طرح گئے. نہیں، یہ قرآن is for everyone for every time. It's not for just winter, it's not for summer, spring. ایسا نہیں، ایوری سیزن ایوری ٹائم. دیکھیے نمازوں کے بھی ٹائم چینج ہوتے، کیوں؟ اس میں بھی ایک ہماری یعنی ٹیسٹ ہے کہ ہاؤ وی آر رائچیس، ہاؤ وی آر اسٹیڈ فاسٹ. سو ڈو دا استقامت، چاہے چھوٹی گڈ ڈیڈ ہو بٹ استقامت از دا مسٹ کی تھنگ ہے. یہی لوگ جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے. بیکاز وائی دے گیٹ دا جنہ، ان لوگوں کو یہ کر کیا ہے وہ عمل، ایسے ہی جنت نہیں مل گئے ان کو. کیا کیا کہا جا رہا ہے، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. یعملون کیا ہے، عمل سے ہے. تو ان کی تھنگ کیا ہے، کچھ عمل کر کے آئے. اس کے اگر ہم عمل کر کے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اب آگے ہم جو آیت دیکھنے والے ہیں، آیت نمبر 15، اور انشاءاللہ اسی پہ سٹاپ کریں گے. یہاں پر پیرنٹس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے. اٹس ناٹ اونلی جسٹ ان دس سورہ، سورہ اسراء میں بتایا گیا، ڈفرینٹ سورس میں بتایا گیا ہے کہ پیرنٹس کی امپورٹنس کیا ہے. لیکن بیفور دیٹ، ناٹ ڈوئنگ شرک. اگر پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے شرک. دیکھیے ایک بات ہوئی تھی استقامت کی، پھر اس کے بعد ان کو کیا ملا ریوارڈ، عمل کرنے کے وجہ استقامت کر کے پھر دے آر کیپ آن ڈوئنگ دیٹ، دے آر گیٹنگ دا جنہ. دیٹس دا تھنگ وی وانٹ. اور پھر وہ جنت کمانے کے لیے اور ایک امپورٹنٹ کیا ہے، دیکھیے ایک تو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے. جیسا ایکسرسائز کرتے، کوئی چیز آپ روز کر رہے ہیں، روٹین میں عادت ہو جاتی، تو عبادت کی بھی عادت ہو جاتی. ایون 5 ٹائم کی نماز کی، آپ قرآن پڑھنے کی، ایک ایک پارہ، ایک ایک جز پڑھ لیتے، تفسیر پڑھ لیتے، حدیثیں پڑھ لیتے، تہجد پڑھ لیتے، عادت ہو جاتی. واٹ اباؤٹ حقوق العباد، اور
بندوں کے حق میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ حق کس کا ہے؟ والدین. اور والدین میں بھی ماں 3 times mother, then comes the father. But for the married woman comes the husband. Doesn't matter he's earning or not. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدِهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. والدین تسنیہ کا صیغہ ہے، مدر اینڈ فادر دونوں کے ساتھ. وصینا ordained, enjoyed, compulsory، مطلب اٹس لائک یو ہیو ٹو ڈو اٹ، دیر از نو چوائس فار اٹ. اور یہ بایولوجیکل فادر اینڈ مدر کی بات ہوئی، چاہے وہ پیدا کر کے آپ کو کوئی بھی خیال نہ رکھے ہوں گے، نان مسلم کیوں نہ ہو، پھر بھی والدینہ احسانہ کرنا ہے. اینڈ یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اس کے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے پیدا کیا. اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے کی مدت ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی کمال جوانی کو پہنچے اور 40 برس کا ہو جائے تو اس نے دعا کی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرتا ہے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر. بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہاں پر بہترین دعا بھی بتائی جا رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا. تو حمل جو پریگننسی ہوتی ماں کی، جو ماں پیٹ میں رکھتے، کرہن مطلب وہ تکلیف رہتی، 9 months پیٹ میں اٹھا کے رکھنا، پھر اس کو گیو برتھ کرنا. اور یہاں پر کچھ حدیثوں سے باتوں سے پتہ بھی چلتا کہ ضروری نہیں ہے 9 months میں بچہ پیدا ہونا، 6 months میں بھی ہو سکتا، 7 months میں بھی ہو سکتا. اور یہ جو 30 months ہے دودھ پلانے کے وہ بتایا جا رہا ہے انکلوڈنگ دوز 9 اور 6 months. وَبَدَأَتْهُ كُرْهًا جب پیدا کرتے، گیو برتھ کرتے، وہ بھی کرہن بہت تکلیف سے پیدا کرتے. جب نارمل ہو، سیزیرین ہو، بچے کے لیے بھی ڈیفیکلٹ رہتا، بچے کو باہر آنا دنیا میں، اور ماں جب برتھ دیتی بہت ڈیفیکلٹ، جان جا کے جان آتی. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ویری ریئر کہ ماں انتقال فرما جاتے جب برتھ دیتے رہتے، پیدا کرتے، ایسا بھی ہوتا. لیکن ماں کے لیے اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا بول رہے کہ پھر 30 months کس طرح دودھ پلانے کے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک میچور ایج کو پہنچ جاتے. بلغ، اب یہاں میچور ایج کس کی بات ہو رہی؟ یہاں 40 years کی. اور 40 years میچور ایج کیسا ہے؟ کیونکہ جو ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کانٹیکس میں، جب 40 ایئرس کی بات ہو رہی اور ایک میچورٹی کی بات ہو رہی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر رسول جو پروفٹس ہیں ان کو بھی ایک اشدہ وہی ایج میں ان کو پروفٹ ہوڈ ملی. تو 40 ایئر آف ایج میں ایک میچورٹی آ جاتی، وہ اس کے خود کے بھی اولاد ہو جاتے، اس کی خود کی بھی زندگی رہتی، تو وہ بھی ایک ایج میں آ جاتے کہ جو اس کی بھی اپنی اولاد ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھی اس کو حسن سلوک کرنا. تو دو بھی چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے. پھر اس کے بعد بتا رہے کہ کس طرح اچھا عمل کرنا ہے اور دعا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دعا کیا مینشن کیا ہے آیت نمبر 15 میں سورۃ الاحقاف میں. قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں نعمت کا، اور تو نے ہم پہ جو دی، اور پھر والدین پر بھی تو رحم کر، شکر ہے. اور پھر صرف والدین کا راضی ہو جا، خوش ہو جا، ترضا ہو، اور صالح عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور صالح عمل صرف والدین کے لیے نہیں، اپنی پروجنی، اپنی اولاد، ذریتی کیا ہے؟ ذریت پوری پروجنی کی ٹل دا ڈے آف ججمنٹ جتنے بھی آنے والے ہیں وہ ذریت میں آ جائیں گے. انی تبت الیک و انی من المسلمین. تو یہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیو کر دو، ہم کو معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے.
تو اب یہ ہم جو آیت دیکھ رہے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں کس طرح ہارڈ شپ سے ایک بچے کو پیدا کرنا، ویننگ پیریڈ جو ہے 30 منتھس ہے، اور قرآن میں اس طرح بتایا گیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ یہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ جو حقدار ہے حسن سلوک کا وہ دونوں پیرنٹس ہیں، ماں اور باپ ہے۔ تو یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، سمجھیے یہ حکم نہیں ہوتا تو کتنے بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ای العمل احب الی اللہ، تو کون سی ایسی عمل ہے جو بہت بلیورڈ ہے؟ تو لوگ پوچھتے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ٹائم پہ پڑھنے کے لیے۔ پھر پوچھتے پھر کیا ہے؟ ہی سیڈ ثم بر والدین، بولتے کہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ اچھا عمل کرو، نماز کو ٹائم پہ ادا کرنا، اینڈ دین دا نیکسٹ تھنگ۔ تو پھر پیرنٹس جو ہے مدر کے ساتھ 3 بار بتایا گیا کہ اچھا عمل کرو، دین فادر، وہ فیمس حدیث ہے امکی، پھر اس کے بعد ابا۔ تو یہ ہم خیال رکھنا چاہیے، ماں کا بہت بڑا حق ہے، حق ادا کرنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل کیا ہے، جو ایک پریگننسی کی بات ہے، کیونکہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں بھی بتایا گیا وہنن علی وہن، مطلب ایک ہارڈ شپ کے بعد دوسری ہارڈ شپ، پریگننسی ہے، ڈفیکلٹیز ہے، کبھی نہ کسی کی پریگننسی اتنی ڈفیکلٹی رہتی، اتنا مشکل رہتا، لیکن سم ہاؤ دے گیو برتھ، اتنا آسان بھی نہیں رہتا ان کے لیے۔ پھر وہ ساری چیزوں سے، اور پھر وَحَمَلُهُ فِصَالُهُ 30 شہرا، مطلب دودھ پلانا اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ، اور سارے مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اور ایک حدیث آتی جس میں ہم دیکھتے کہ ابن عثمان بتاتے کہ ان کے جو دا فادر اونلی ہیز پلیجر میننگ دا کریشن آف اے چائلڈ اینڈ دا مدر نیئرلی۔ تو یہاں پر ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو چیز ہم اس معاشرے میں بہت کم پاتے، کہ جو ماں باپ کا حق ہے نا، اسپیشلی فادر کا، ایوری تھنگ وی سے کہ اچھا یہ ہماری ہے، وہ ان کی ہے، لیکن جو بھی اولاد کا ہے نا آٹومیٹیکلی وہ پیرنٹس کا ہے۔ لیکن اب معاشرہ اتنا چینج ہو گیا، ہم یہ بات بولے تو وہ نہیں وہ کرتے، اس لیے میں وہ ایک لانگر حدیث ہے میں اسکپ کروں گی، آلریڈی ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اچھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوئی شخص آتے اور بولتے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہ رہا ہوں، جانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہی سیڈ کیا تمہاری مدر الائیو ہے کیا؟ پوچھتے ہیں تو بولتے ارجی گو بیک، اور ان سے پوچھ کے آؤ، اجازت لے کے آؤ، اگر انہیں اجازت دیے تو جاؤ۔ تو انسان کی ماں کا اتنا احترام کرنا ہے، والدین کا اتنا احترام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرسنگ ٹائم تھا، ان کو جو نرس کیے تھے حلیمہ سعدیہ، تو ان کو بھی وہ آنر کرتے تھے، کیونکہ انہوں دیکھے نہیں نا اپنے پیرنٹس کو، تو لیکن مدر اور فادر کا اتنا زیادہ احترام کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہم ڈفرینٹ حدیثیں دیکھتے کہ والد صاحب کی جو دعا قبول ہوتی، تو مطلب یہ کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور والد صاحب کے ساتھ بھی ہم ڈس رسپیکٹ نہیں ہونا ہے، ماں کے ساتھ ساتھ والد کے ساتھ بھی۔ اب ہوتا کیا، بہت سارے لوگوں کا جب سپریشن ہو جاتا تو ان لوگ سمجھتے ہاں اٹس اوکے ٹو ڈو دس، اٹس ناٹ اوکے ٹو ڈو دس۔ تو یہ سارے چیزیں جو اس میں بتایا گیا۔ پھر ایک میچورٹی ایج کی بات جو بیان کی گئی ہے، جب ہمارے خود کے بچے بڑے ہونے لگتے اور ہم اپنے پیرنٹس کا زیادہ ریئلائز کرنے، لیکن جب ہی انسان بہت زیادہ پیرنٹس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتا، اور جو دعا ہے سورۃ الاسراء میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے اوپر رحم کرو جیسا انہوں نے رحم کیا تھا جب تم بچپن میں تھے۔ بچپن میں ہم ڈائپر گندے کرتے تھے، بہت کچھ تکلیف دیتے تھے، ویسے ہی پیرنٹس جب دے گرو اولڈ تو ایک چیز بار بار دہراتے، کیونکہ وہی تو بڑھاپا ہے۔ اصل بڑھاپا کب آتا؟ 60-70، اس سے پہلے تو پیرنٹس ینگ رہتے، وہ تو آسان ہے، وہ خود اپنا خیال رکھ لیتے، لیکن اصل ٹائم کب آتا؟ جب وہ ٹائم کے بعد ان کو خیال کی ضرورت رہتی، ان کو لو، ریسپیکٹ، ایون پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی، اس میں بھی ہم سوچتے۔ یہ تو ایک کیا ہے،
جنت کا ڈور ہے اگر ہم ان کو. لیکن ون تھنگ یو شوڈ ریممبر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پیرنٹس نماز نہیں پڑھ رہی اور انہوں ڈیویٹیڈ ہے اور ان کو نہیں سمجھا رہی، نہیں بتا رہی، تو پھر یہ خسارے کا سودا ہے. ہم کو چاہیے کہ پیرنٹس کو صحیح تعلیمات دے. اگر انہوں نماز قرآن نہیں سیکھتے ابھی بھی تو ان کو سکھایا جائے، اسپیشلی سبربس میں ہے نہ ان لوگ پاک صاف رہتے، صرف کلمے کے علاوہ کچھ نہیں، بس اپنی زندگی. وی آر آنسربل. کس کے لیے ایگزمپٹڈ ہے نماز قرآن؟ جو انسان ہے، پاگل ہو گئے یا ٹاکسک حالت میں ہے، نشے میں ہے، تو ڈونٹ ایون گو نیئر دا صلاح. لیکن ادروائز یو ہیو ٹو ڈو دا صلاح. نماز آپ کو پڑھنا ہے پابندی سے. فرسٹ تھنگ کہ آپ پوچھی جائیں گی، ہم کو نماز کی ہمارے سے پوچھوں گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.